خواتین و حضرات، ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس وقت منصور جعفر صاحب سے. جعفر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک وہ بات جو ابھی اوریہ صاحب فرما رہے تھے، جس کا کچھ اشارہ مار صاحب نے بھی کیا، کہ مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان پر خدا نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے. وہ خدا کے آخری کلام کے حامل ہیں اور دائی کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. دائی کی ایک مطلوب نفسیات ہے جس سے وہ مخاطب سے بات کرتا ہے. یہود تو ایسے ہیں جیسے بتا رہے تھے کہ بھئی وہ چاہتے نہیں کہ کوئی یہودی بنے. مسلمان تو یہ چاہتے ہیں ساری دنیا مسلمان ہو جائے. تو اس پہلو سے جو ابراہیمی روایات ہیں یا قرآن مجید کا جو پیغام مستند ترین ذریعے سے ہمارے پاس اور مستند ترین الفاظ میں مصحف کی صورت میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس پوری تعلیمات موجود ہیں، تو مسلمان کیا اگر وہ کردار اور وہ طریقہ اختیار کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی کچھ ایڈریس ہوتا ہے اس سے؟ یقیناً جی، اسی یعنی مسئلے کا جو تاریخی ریفرنس ہے، اگر آپ دیکھیں کہ جب ایک بلڈ لیس کو کے نتیجے میں بلڈ لیس وکٹری کے نتیجے میں صلاح الدین ایوبی صاحب جو ہیں وہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرواتے ہیں، اور اسی سے متاثر ہو کے جتنے بڑی تعداد میں لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایسی واضح مثال تھی کہ اسلام جو ہے وہ یقیناً اس خطے میں، یا جو مسلمان ہیں اس خطے میں امن چاہتے ہیں. اور اسی ریفرنس سے یہاں پہ ان ادیان کا، جس میں عیسائیت بھی شامل ہے، یہودیت بھی شامل ہے، ان کا اس خطے پہ حق تسلیم کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا میسج جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی ہر دور میں یہاں پہ یہودیوں کو ایک لحاظ سے ان کا یہ کلیم یعنی تسلیم کیا گیا کہ وہ کہیں باہر سے آ کے، یقیناً جو اسرائیل کے قیام کے حوالے سے ہے وہ تو اپنی جگہ ایک حقیقت ناجائز بات تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہودی تاریخ میں اس سے پہلے اسپین میں، بغداد میں وہ بہت چین سے رہتے رہے عیسائیوں کی نسبت. جی ہاں جی، سو مچ سو کہ مدینے میں یعنی ان کے تمام تر جو شورشیں ہیں اس کے باوجود جو ہے انہیں وہاں امان ملی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہی میسج جو ہے یہ ہمیں ابھی موجودہ دور میں بھی آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اور اسے دوسری طرف سے جو ہے ایکسیپٹنس لیول جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے. وہ اپنی اسی طاقت کے نشے میں، اسی آپ کہہ لیجیے اپنی ملٹری مائٹ جو ہے اسی کے نتیجے میں اس دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ فلسطین پہ اپنا ناجائز تسلط جو ہے وہ اسے قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں. آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف وہ ملٹری مائٹ کا علاج ملٹری مائٹ سے یا طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی بھی ایک صورت ہے. اب یہ جو میڈیا پر ان کا اتنا غلبہ ہے، ہم کچھ اس جگہ پر ہیں کہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں میڈیا کے لحاظ سے، وہ جیسے فائنانس کے لحاظ سے اور وہ شعبے جس کو انہوں نے اختیار کیا ان میں تو ہم بہت پچھڑے ہوئے ہیں. یقیناً جی، اس میں مسلمانوں کی میڈیا کے اعتبار سے اور فائنانس کے جو فیلڈ ہیں اس میں کمزوریاں یعنی کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہیں، بالکل ازر من الشمس ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی مائکرو لیول پہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب تک آپ ان ریسورسز کو انٹیگریٹ نہیں کرتے ہیں اس بڑے پیمانے پہ ہونے والی کوششوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو یقیناً وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی صورت میں، چاہے وہ اگر ہم حماس کے الاقصی ٹی وی کی بات کریں یا اس کے القدس ٹی وی کی بات کریں یا اس سے بڑھ کے ہم حزب اللہ کے المنار ٹی وی کی بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ریسورسز کو پول کر کے اگر میڈیا کے محاذ پہ بھی، یعنی او آئی سی کے لیول پہ کئی بار یہ آواز اٹھائی گئی کہ مسلمان دنیا کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ نیوز ایجنسی ہونی چاہیے. آج تک ہم اے پی رائٹر کے مقابلے میں وہ وینچر تو لا نہیں سکے، اور ان کے مالک بھی وہی ہیں، ان کے مالک بھی یقیناً وہی ہیں. اور اسی اعتبار سے اور بہت سی کوششیں جو میڈیا انٹیگریشن کے لیے کی گئی کہ جی مختلف پلیٹ فارم سے، یعنی اگر عالم اسلام کی بات یہ تو جی ادارے قائم کرنا ہے. اور یہ صاحب ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے کہ ہم کم سے کم اوپینین کسی معاملے میں اوپینین ہی کم سے کم یکسوئی اختیار کر رہے ہیں. 97% میڈیا جو ہے وہ 3 کمپنیز کے کنٹرول میں ہے. وہ تینوں کے تینوں میں والٹ ڈزنی وغیرہ سارے یہ جوش لابی ہے جو اس پر کنٹرول کرتی ہے. جنرل کمپنی وغیرہ جو ہے، نام چامسکی نے بڑی تفصیل اس میں گفتگو کی ہوئی ہے. اصل مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ کو کہیں سے تو کھڑا ہونا ہے نا، اور وہ کھڑے ہونے کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے اندر علم آپ کی زبان کے اندر آئے اور آپ اس کے اندر اس علم کے اندر آنکھ بند کر کے لگ جائیں. اور پھر آپ اس کو، اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم پیس کریں گے اور کیا کریں گے، تاریخ ثابت ہے، ہماری نہیں، دنیا کے ہر ملک کی تاریخ ثابت ہے کہ جیوز انہیرنٹ ایک جینیٹک فالٹ ہوتا ہے، وہ ان کے اندر موجود ہے. اسپین سے جس وقت نکالے گئے تھے، آپ کو پتا ہے کہ 75,000 تو قتل کر دیے گئے تھے، باقی کچھ 70,000 جو تھے ان کو کہا تھا کرسچین ہو جاؤ، اور علامت یہ تھی کہ سور کا گوشت کھاؤ اور ہفتے کو دکان کھولو. باقی 75,000 جو تھے جہازوں میں بیٹھ کے خلافت عثمانیہ میں ترکی کے پاس آ گئے تھے، جگہ دی گئی، علاقہ دیا تھا سب کو، اور انہوں نے ہی سازش کر کے خلافت عثمانیہ ختم کی.
اتا ترک نے جس وقت وہاں پر ترکی کے اس کے بادشاہ کو دو یہودیوں کو بھیجا تھا، جہاں سے سلطان عبد الحمید سے 4 لوگ، وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی سازش میں. ہم کیا سادہ ہیں، سازش کی باتیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ سارا یہی ہے، ہم بکھرے ہوئے ہیں. اس وقت تو کامیاب نہیں ہوئے جی. یقیناً جب سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا صحیح کہ ہم لیکن یہ ہے کہ دولت سے نہیں خریدے جا دیکھیے وہ چند ہی برسوں کے بعد ظاہر ہے کہ وہ پھر اسی نسل کے اندر وہ تبدیلی آنے. قرآن تو بڑا واضح ہے کہ جب بھی ان کو غلبہ حاصل ہوگا کسی اور طاقت کے ذریعے سے حاصل ہوگا، اور وہ طاقت امریکہ ہے. وہ بھی ان کا مؤثر ہونا ہی ہے نا. ان کے اندر لیکن آپ، میرا خیال ہے کہ ہم جس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جس طرف آپ غالباً اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ قابلیت اپنے اندر پیدا کر سکیں. اچھا ایک دیکھیں، 2 طریقے ہوتے ہیں. پالیٹکس کے اندر، سیاست کے اندر، جنگ کے اندر 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو کہ آپ کھل کے آپ سفارا ہو جائیں، جو مسلمان کی شان ہے، اور ایک ہے کہ آپ گھس بیٹھیے بن کے آپ قبضہ کریں. یہود نے ہمیشہ گھس بیٹھیے بن کے قبضہ کیا ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ کھل کے سامنے کھڑے ہو جائے، طاقت حاصل کرے، علم حاصل کرے، ٹیکنالوجی حاصل کرے، کچھ حاصل کرے. لیکن یہ منافقت، یہ گھس بیٹھیے والا طریقہ جو ہے، نہ اسلام کے شان ہے، نہ مسلمانوں کے شان ہے. یہ انہیں کو مبارک ہو، وہ جیسے کرتے ہیں. ہمارا مقابلہ اور طریقے سے ہونا چاہیے. ٹھیک. خواتین حضرات، یہ پروگرام کا وقت ہمارے اب ختم ہو رہا ہے. ہمارے ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے. خلاصہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ تو حادث پیش آیا جب ایک جہاز پر یہ اٹیک ہوا. ہم اس کی پوری طرح مذمت کرتے ہیں اور ظاہر اس کا کوئی جواز نہیں. ایک ظالمانہ کارروائی تھی، اور جب بھی یہ کچھ ہوا تو اسرائیل کا رویہ ہمارے نزدیک انتہائی غلط رہا ہے، بربریت پر مبنی رہا ہے. اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. تاہم جو حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک بہت کمزور ہیں. ان کی سیاسی قیادت کے اندر کوئی یکسوئی نہیں ہے. وہ OIC ہو یا عرب لیگ ہو یا ان کے سیاسی قائدین ہوں، وہ اتنی کمزور جگہ پر ہیں کہ وہ کچھ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں. اور اس کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ اب کوششیں ہوتی ہیں سول سوسائٹی کی جانب سے. وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اہلیت بہت کمپرومائزڈ ہے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پھر مسلمانوں کے پاس وہ کیا طاقت ہے. ہم نے ذکر کیا اس طاقت کا جو مسلمانوں کے پاس بطور مسلمان کے ہے، وہ ہے خدا کا آخری پیغام جس کے وہ داعی ہیں. ہم نے ذکر کیا کہ خدا کے اس آخری پیغام کو ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ایک فریق کے طور پہ نہیں، ایک داعی کے طور پر. اس طرح سے کہ ہم انہیں بتائیں کہ یہ وہ خدا کا اوتھینٹک پیغام ہے جو حضرت ابراہیم نے دنیا کو دیا. اور آخری بار یہ جو 3 بڑے مذاہب ہیں وہ سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں علیہ السلام. ہمیں یہ چاہیے کہ اس دعوت کو اور اس پیغام کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کردار کے حامل بنیں کہ کل ہم مؤثر ہو سکیں. آپ کا بہت شکریہ. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اوریہ صاحب بہت نوازش. منصور جعفر صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.